جو تلاوت ہوئی میں چاہوں گا اسی پر جو ہے کچھ گفتگو کی جائے۔ تلاوت قرآن پاک جو ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ہم نے آپ کے سینے کو صدر کو آپ کے سینے کو شرح نہیں کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو نہیں اتارا؟ آپ پر جو چیز بوجھ بنی ہوئی تھی ہم نے اس بوجھ کو نہیں اتارا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی پشت پر بھاری ہو چکا تھا، آپ پر زیادہ بھاری ثقیل ہو چکا تھا، ہم نے اس بوجھ کو کیا نہیں ہٹایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند و بالا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس اے پیغمبر جب آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ جوق چلے آئیے، اپنے رب کی طرف آپ رغبت کے ساتھ آ جائیے۔ دوستو بزرگوں، اس صورت کریمہ پر ہم آج کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کریمہ میں جو سب سے پہلی چیز ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا، یعنی آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کشادہ فرمایا۔ بچپنے کے دور میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوئے سو ہوئے، اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ یعنی وحی کے نزول کے وقت آپ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ ٹوٹل زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا، اور آپ کے دل مبارک میں حکمت نورانیت آپ کے دل مبارک میں داخل کی گئی۔ یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے اس کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ بچپنے میں جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ بکریاں جہاں وہ چرایا کرتے تھے، آپ تشریف لے گئے تھے۔ اتفاق سے 2 فرشتے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں، لٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کرتے ہیں، دل کو اندر سے نکالتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت سیما اس بات کو دیکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں۔ گھبرانے کے بعد سیدھے بھاگتی ہوئی اپنی ماں حضرت حلیمہ کے پاس پہنچتی ہیں، پہنچ کر اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ مائی، ہمارے بھائی کا سینہ تو لوگوں نے آ کر چاک کر دیا، ہاڑ دیا اور دل باہر نکالے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا کر آتی ہیں، آپ گھبرا کر پہنچتی ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بکریاں چل رہی تھیں، وہاں آتی ہیں، آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ جب یہ کیفیت دیکھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں، 2 فرشتوں کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کرنا، وہ ساری باتیں بتانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر جاتی ہیں،
آپ ڈرتی ہیں، ڈرنے کے بعد جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی والدہ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس لے کر آتی ہیں اور آ کر جو ہے سارا ماجرا سناتی ہیں۔ یہاں پر ایک قابل غور بات آپ یہاں پر سنیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، چونکہ بچپنے کا دور تھا، 4 سال سے کچھ زائد عمر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس یعنی حضور کی والدہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرتی ہیں۔ حضرت آمینہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلیمہ تم تو جو ہے بہت شوق کے ساتھ میرے بیٹے کو لے گئی تھی، کیونکہ کچھ دنوں 2 سال کی مدت تھی، دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی تھی۔ 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد عرب کا طریقہ تھا کہ وہ پھر بچوں کو لا کر واپس ان کے گھر پہنچا دیتے تھے۔ پہنچانے کے بعد گھر والے انہیں کچھ جو ہے تحفہ دیا کرتے تھے، انہیں جو ہے کچھ رقم دیا کرتے تھے، ان کی کچھ خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ لا کر چھوڑنے کے بعد آپ کا دل نہیں مانتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں رحمتیں حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی، ساری برکتیں رحمتیں، اور آپ کی بکریاں جس انداز سے چلتی تھی، جیسا کہ مشہور ہے کہ سارے قبیلے والوں کی بکریاں جو ہے جب چرنے جاتی تو بھوکی آتی، یعنی لاغر دبلی ہو کر وہاں سے آتی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب واپس آتی تو یوں محسوس ہوتا کھا پی کر جو ہے ان کے پیٹ کھلے ہوئے ہیں، یعنی خوب کھا پی کر حضرت حلیمہ کی بکریاں آتی تھیں۔ لوگ حضرت حلیمہ سے سعدیہ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی بکریاں جو ہے تر و تازہ ہیں، آپ کی بکریاں خوب چر کر آتی ہیں، بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا جنگل چن کر رکھا ہے، تم نے کس جنگل کو اختیار کیا ہے کہ جس جنگل میں جانے کے بعد تمہاری بکریاں پیٹ بھر کر چر کر آ رہی ہیں، آخر بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا جنگل اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ دراصل جس جنگل میں تم چراتے ہو اسی جنگل میں میں بھی اپنی بکریاں چراتی ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میری بکریوں کے ساتھ جو جاتا ہے وہ تمہاری بکریوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری بکریوں کے ساتھ جو جاتا ہے وہ تمہاری بکریوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ میری بکریوں کے ساتھ جو جاتا ہے اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ بکریاں بھوکی پیٹ ہمارے گھر سے جاتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے تھے، اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم اپنی بکریوں کو بھی وہیں گھسا دو، اسی جنگل میں گھسا دو، یہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر دوست اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو ہے 4 سال سے زائد کا عرصہ رہے۔ 4 سال کے بعد جب یہ ماجرا پیش آیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے ان کی ماں یعنی حضرت آمینہ کے پاس آتی ہیں۔ آ کر جب سپرد کرنے لگتے ہیں تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کیا بات ہے، بہت خوشی جو ہے تم جو ہے میرے بچے کو لے کر گئی تھی، لیکن تمہاری تو یہ امید تھی کہ میں اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھ لوں گی، لیکن جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر دوبارہ لا کر دے رہی ہو، ماجرا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میرا دل گھبرا چکا ہے، میں گھبرا چکی ہوں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آمینہ حضور کی والدہ، آپ پوچھتے ہیں کہ بات کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں، آپ حضور کی والدہ سے کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس بچے کو شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے معاملہ پیش آیا ہے، میں نے اس بات سے خوف کھایا کہ کہیں جو ہے ان کی جان پر کچھ آفت نہ آ جائے، ان کی جان پر آفت نہ آ جائے۔ حضرت آمینہ
حضور کی والدہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ سے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ اور بچوں پر شیطان قابض ہو سکتا ہے لیکن میرے اس لاڈلے پر شیطان اپنا اثر بھی نہیں کر سکتا۔ آپ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے میرے بچے کو بچپنے سے ہی دیکھا ہے، میں نے اس لاڈلے کو پیدائش کے وقت ہی سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کے بعد کے حالات، سارے کے سارے حالات حضرت آمینہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس لاڈلے کی حفاظت فرمایا ہے، میرے اس لاڈلے کو کوئی غلط چیز چھو نہیں سکتی۔ اے حلیمہ، وہ جو ہے دوسری چیزیں نہیں بلکہ وہ اللہ کے شاید فرشتے ہوں گے جنہوں نے میرے لاڈلے کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارکہ چھا کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا، اس کے بعد اس کے اندر سکینہ کو رکھا گیا، نورانی تشت میں اس کو رکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل کی جاتی تھی، اس کے بعد پھر حضور کا دل جو ہے پھر حضور کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک مرتبہ اس وقت ہوا، دوسری مرتبہ وحی کے نزول کے وقت، وحی نازل ہونے کے وقت جو ہے شق صدر کا واقعہ پیش آیا، تیسری مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو جانے لگے اس وقت بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا، آپ کے سینے کو چاک نہیں فرمایا، آپ کے سینے کو نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، آپ پر سے بوجھ کو ہم نے نہیں اتارا، الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کی پشت پر بھاری ہو رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ بات جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ آیت کریمہ اس امت کے واسطے بھی ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، العسر یعنی سختی کا اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفہ خاص طور پر ذکر فرماتا ہے، اور یسرن آسانی کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عام طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن کو ایک تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک تکلیف پہنچنے کی عوض مومن بندے کو دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تکلیف اگر پہنچتی ہے اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن پر ضروری ہے کہ جب بندے پر ایک مصیبت نازل ہو تو بندہ شکوہ اور شکایت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس وقت امید اور توقع اس بات کی رکھے کہ یہ ایک مصیبت مجھ پر آئی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے مولا تبارک و تعالیٰ اس ایک مصیبت کے بدلے ہمیں تو دو آسانیاں عطا فرما۔ بندہ دعا بھی کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک مصیبت کے بعد دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ فارغ ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیے۔ فَانْصَبْ کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، یعنی اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہوں خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ دوستو اور بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب کاموں سے فارغ ہو جائیں تو تم خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، اپنے رب کی طرف جو ہے شوق کے ساتھ آگے بڑھو۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں
رب تبارک و تعالیٰ بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، جب تو اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے، جب تو اپنے کاموں کو مکمل کر لے، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو جو ہے اپنے رب کے لیے کھڑا ہو جا، تو اپنے رب کے لیے عبادت میں لگ جا۔ اس واسطے فنصب کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے، سیدھے کھڑے ہونے کو فنصب کہتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر ہم غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ بندہ جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب بندہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرے، اپنے دل میں عبادت کا شوق پیدا کرے، اپنے دل میں نماز کا شوق پیدا کرے، اپنے دل میں نیک کاموں کا شوق پیدا کرے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر ہم غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا سیدھا سیدھا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کیسے ہماری سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کتنا نرمی کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تو تیرے کام سے فارغ ہو جائے، جب تو اپنے معاملات کو ختم کر دے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندہ مومن پر ضروری ہے کہ بندہ مومن اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اپنے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آگے بڑھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اپنے شوق اور ذوق کو رکھے۔ بندہ جب تک اپنے دل میں عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق نہیں رکھے گا، دوستوں اور بزرگوں، وہ بندے کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کریں، نمازوں کی کوششیں کریں۔ ہم نمازیں پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نمازوں سے ہرگز سستی اور غفلت نہ برتیں۔ ہم اپنے جان کو مضبوط رکھتے ہوئے، ہم اپنے ارادوں پر اپنے پیر کو رکھتے ہوئے اگر ہمارے ارادے نماز کی طرف لے آتے ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اگر ہمارے ارادے نماز کے بجائے برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے لیے خوشخبری نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے وعید ہے، ہمارے لیے ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے کہ اے بندو، جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب تم اپنے معاملات سے فارغ ہو جاؤ، جہاں تم اپنے پیٹ کے لیے اپنا وقت نکالتے ہو، جہاں اپنے معاملات کے لیے اپنا وقت نکالتے ہو، وہی خدا کے لیے تم اپنا کچھ وقت نکالو، وہی نماز کے لیے تم اپنا کچھ وقت نکالو، وہی بندگی کے لیے تم اپنا کچھ وقت نکالو۔ اگر تم جس طرح اپنے کاموں کے لیے وقت نکال رہے تھے اسی طرح خدا کے لیے اپنا کچھ وقت نکالو گے تو تمہارے لیے دنیا کامیاب ہے۔ اگر تم وقت نہیں نکالتے، صرف اپنے پیٹ کے لیے وقت نکالتے ہو، نہ تمہیں گناہوں کی فکر ہے، نہ تمہیں نیکیوں کا خیال ہے، دوستوں اور بزرگوں، اس طرح اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم کامیاب انسان نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک وقت اس بات کی طرف خیال کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ان کاموں سے، جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ان کاموں سے خدا خوش ہو رہا ہے یا خدا ناراض ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، حضور خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی طرف خیال کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے کام سے خدا خوش ہے یا ناراض ہے، ہمارے کام سے حضور خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر ہم اس بات کی طرف خیال اور توجہ کی کوشش کریں گے تو دوستوں اور بزرگوں، دن و رات میں ہم کچھ نہ کچھ لمحات ایسے نکالیں گے جن لمحات میں ہم ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے خدا خوش ہوتا ہو، جس سے حضور خوش ہوتے ہو۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں گے، اگر ہم اپنے اعمال میں نیکیاں لانے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے توبہ کی کوشش کریں گے، اس واسطے آج کے اس اجتماع میں ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، ہمیشہ توبہ کی کوشش کریں، ہمیشہ ہم مغفرت مانگنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں دوستو، آج ہم نیک کام کرتے ہیں، لیکن ہماری جو توبہ کی عادت ہونا چاہیے، آج جو ہماری توبہ کی عادت نہیں رہی، ہم آج خدا سے معافی نہیں مانگتے، آج جو ہے ہم مغفرت کا سوال نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ آج جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، کیونکہ جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں مغفرت کا بھی سوال کیا کریں، ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں کہ خدایا میں نے دن بھر میں جو کچھ غلط کام کیے ہیں، دن بھر میں نے جو کچھ برے کام کیے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے میں تمام برائیوں کو معاف فرما۔ ہم جب تک توبہ نہیں کریں گے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو سکتی، اور توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی معافی مانگتے ہیں، کتنی مغفرت کے سوال ہم کرتے ہیں دوستوں۔ ایک مرتبہ بھی ہم دل سے معافی نہیں مانگتے ہیں کیا؟ نہیں مانگتے، دل سے ہم معافی ایک مرتبہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ بس اگر عربی کسی کو آتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو معافی مانگنا چاہیے، دل سے مانگنا چاہیے، سمجھ کر مانگنا چاہیے، سمجھ کر ہم معافی تلافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سمجھ کر معافی مانگے کہ ایک بات پروردگار عالم، میں نے دن میں جو کچھ برائیاں کی ہیں تو اسے معاف فرما، اور اگلے دن اسے مجھے نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ دعا مانگتے 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 توفیق عطا ہوتی ہے، ایک ہی بار کو توفیق نہیں ملتی دوست۔ معافی مانگتے 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 آپ تعجب کریں گے، دیکھیے ہم اور آپ گنہگار ہیں، ہم اور آپ گنہگار ہیں، ہم اور آپ جو ہے دن رات میں کئی گناہ ہمارے سے ہوتے رہتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، غرض کے جو ہے اگر آپ گناہ نہیں کرنا چاہیں تب بھی جو ہے زبردستی گناہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اگر آپ گناہ نہیں کرنا چاہیں تب بھی جو ہے گناہ زبردستی ہمارے پاس پہنچتے ہیں، کہ اس واسطے جو ہے دن رات جو ہے ہمارے بہت سارے گناہ ہمارے سے ہوتے رہتے ہیں، کسی کی برائی سنتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ برے نیتیں ہم کرتے ہیں، غرض کی اس اعتبار سے دن و رات میں جو ہے بہت سارے گناہ، بہت سارے غلطیاں ہمارے سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کامیاب کون شخص ہے جو اپنے دن و رات کی غلطیوں کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، معافی مانگتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے، معافی تلافی کرتا رہے۔ دیکھو دوستو اور بزرگو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیسی نصیحت ہے، دیکھو ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ایک دن میں ایک وقت بھی توبہ استغفار نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 70 مرتبہ استغفار، توبہ استغفار 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ آپ توبہ استغفار پڑھتے تھے۔ نعوذ باللہ کوئی سے یہ ذہن میں نہ لائے کہ بزرگ جو ہے گنہگار ہے، نعوذ باللہ ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں۔ دیکھو گناہ کرے تو توبہ مانگو بول تو نہیں ہے، گناہ اگر ہوا تو بھی توبہ مانگو، گناہ اگر ہوا تو ہی مغفرت کرو، مغفرت طلب کرو، یہ بات نہیں ہے دوست۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک گناہ سے انہیں معصوم رکھتا ہے، ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پیغمبر کچھ گناہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر اعظام گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں دوست، گناہوں سے بالکل پاک و صاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بہت زیادہ حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معصوم فرماتا ہے، معصوم یعنی گناہوں سے جو ہے وہ پاک و صاف، بالکل ایک گناہ بھی جو ہے پیغمبر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے،
کیوں دوستوں اور بزرگوں؟ دو باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اظہار بندگی کرتے تھے، آپ اظہار بندگی کرتے تھے، بندہ ہونے کا اظہار کرتے تھے آپ۔ اظہار بندگی کیا ہے؟ اظہار بندگی عاجزی و انکساری ہے۔ اظہار بندگی کیا ہے؟ عاجزی و انکساری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی و انکساری ظاہر فرمایا کرتے ہیں۔ اے خدا تو مجھے معاف فرما، اے خدا تو مجھے معاف فرما۔ دیکھو، غلطی کر کے معافی مانگنا جو ہے یہ اور بات ہے، غلطی نہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غلطی کر کے معافی مانگنا یہ اور بات ہے، لیکن غلطی کچھ نہ غلطی رکھتے ہوئے بھی جو ہے معافی چاہنا یہ جو ہے بہت تقوی کیا تقوی کی ابتدا یا تقوی کی سب کچھ کہی ہے۔ کچھ نہ رکھتے ہوئے معافی مانگنا یہ بندگی کا بہت بڑا درجہ مرتبہ ہوگا، یہ بندگی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں، آپ بندگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فائز ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی و انکساری کو ظاہر کرتے ہوئے جو ہے ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار۔ اور دوسری جو بات مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 مرتبہ کیوں مانگتے تھے؟ محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض عمل جو ہے، بعض اوقات حضور کا عمل جو ہے طالب امت کے واسطے ہوتا ہے، امت کی تعلیم کے واسطے ہوتا ہے کہ اے میری امت، میں درجہ نبوت پر فائز ہو کر، میں معصوم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری پیش کرتا ہوں، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیتا ہوں۔ تو اے میری امت، تم گنہگار ہو، اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ میں معصوم ہو کر 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش ہوتا ہوں، تم ایک دن میں کتنی مرتبہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے پیش ہونا چاہیے؟ یہ امت کے لیے تعلیم ہے، یہ امت کے لیے حدیث تعلیم ہے دوستوں اور بزرگوں۔ اس واسطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے اندر جو ہے توبہ کی کیفیت پیدا کریں، معافی تلافی چاہتے رہیں، ہر دن و رات میں مغفرت مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہتے رہیں۔ خدایا اگر کوئی گناہ مجھ سے ہوا ہے، خدایا اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب کے صدقے مولا ہماری ان غلطی اور گناہوں کو معاف فرما۔ یہ آپ دعا کرتے رہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بزرگان دین بھی اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرماتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کا حال کیا ہوتا ہے؟ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، بندے کے دل سے سختی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کے دل سے سختی ختم ہو جائے تو بندے کے دل سے گناہوں کی لذت ختم ہوتی ہے۔ اگر بندے کے دل میں سختی رہے تو گناہوں کی لذت برابر برقرار رہتی ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو نرم کرے، اپنے دل کو نرم کرے۔ اور مومن کا دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ توبہ و استغفار کرنے سے مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دن و رات میں اسے جو ہے توبہ و استغفار کے لیے نہ پیسے لگتے ہیں نہ محنت لگتی ہے، نہ اس میں محنت لگتی ہے نہ ہی پیسے لگتے ہیں، صرف اس میں نیت کا دخل ہوتا ہے، آپ کے زبان کا دخل ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ سے کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ خدایا اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو تو مجھے معاف فرما۔ معافی مانگنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، معافی مانگنا جو ہے یہ شرم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے جتنا خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ان بندوں سے جو بندے گناہ ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ جو بندے، اس لیے تو بہت سارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن گنہگاروں کو دیکھ کر جو ہے
نیکوکار بھی خدا کی بارگاہ میں یہ بعض اوقات امیدیں رکھتے ہوں گے کہ کاش ہمارے سے بھی کوئی گناہ ہو گیا ہوتا اور خدا ہم پر رحم فرماتا. کیونکہ گناہ کے بعد جو ہے بندہ جو توبہ کرتا ہے، بندہ جو استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے. کس بندے کو؟ جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں. یہ ضرور نہیں کہ گناہ میں دن بھر کیا بھی نئی گناہ کروں بول کو جو ہے ہمارے بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں میں کہاں کرے آج کیا بھی گناہ نہیں کرا اس واسطے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ خیال کرتے ہیں دوستوں اور بزرگوں ایک ایک لمحات جو ہے ایک ایک لمحات جو ہم فضول میں گزارتے ہیں اگر خدا حساب پر آ جائے تو ایک ایک لمحے کا ہمارا حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اس واسطے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں تجھ سے معافی مانگنے، تجھ سے مغفرت طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے دلوں کو نرم فرما. الہی ہم سبوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما. الہ العالمین ہم سبوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پہلی نشست یعنی واضح نصیحت ختم. اب اس کے بعد